عورت کا مکمل سطر کیا ہے؟ کیا چہرے کا ڈھانپنا ضروری ہے؟ دیکھیے، عورت کا مکمل جسم جو ہے وہ سطر ہے، سوائے تین چیزوں کے۔ چہرے کی ٹکیا، سر نہیں، بال نہیں، وہ سطر میں شامل ہے، انہیں ڈھانکا ہوا ہونا چاہیے۔ ہاتھ یہ صرف پہنچوں سے آگے، یہاں تک قمیص جو ہے اس کا ہونا چاہیے، اس کی سلیو جو ہے وہ کلائی تک موجود ہو۔ اور جو پاؤں ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے، ٹخنا بھی چھپا ہونا چاہیے۔ مرد کا ٹخنا کھلا ہونا ضروری ہے، عورت کا ٹخنا جو ہے وہ چھپا ہونا چاہیے۔ باقی ٹخنے سے نیچے کا پاؤں، پہنچے سے آگے کا ہاتھ اور چہرے کی ٹکیا، یہ سطر سے باہر ہے، باقی سب سطر ہے۔ البتہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ سطر ہے عورت کا مرد کے لیے، عورت کا عورت کے لیے سطر وہی ہے جو مرد کا سطر ہے۔ یعنی عورت کا عورت کے لیے سطر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا معاملہ ہی ہے۔ جیسے مرد کا سطر ہے کہ ناف ڈھکی ہوئی ہو اور گھٹنا بھی ڈھکا ہوا ہو، اتنا حصہ ہے۔ اگر تہبند ایسا آپ نے باندھا ہوا ہے کہ ناف کے اوپر ہے اور نیچے گھٹنے سے بھی نیچے تھوڑا سا ہے، بس ٹھیک ہے، باقی پورا جسم ہے، تو اس میں اب سطر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، باقی جسم جو ہے ننگا ہو سکتا ہے۔ آپ اسی حال میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اصحاب صفہ نماز پڑھتے تھے اس حال میں، ان کے پاس کہاں لباس ہوتا تھا؟ ایک لنگوٹی باندھی ہوئی ہے، اور وہ لنگوٹی اتنی ہے بمشکل جو ہے کہ وہ جب سجدے میں جاتے تھے تو خطرہ ہوتا تھا کہ پیچھے سے ان کا ننگے ہو جائیں گے۔ یعنی وہ دھوتی جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے، اگر گھٹنوں تک کا تہبند ہو تو سجدے میں جانے میں تو اندیشہ ہے یقیناً کہ آدمی جو ہے وہ پیچھے والے کو اس کو سطر نظر آ جائے۔ لہذا وہ کیا کرتے تھے؟ انتظار کرتے تھے کہ لوگ سب سجدے میں چلے جائیں، پھر جائیں سجدے میں خود، اور جلدی سے اٹھتے تھے۔ تو یہ حالت ان بیچاروں کی تھی۔ تو سطر سے مراد یہ ہے کہ وہ حصے کے جو جسم کے لازماً ڈھکے رہنے چاہیے۔ مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے گھٹنے تک، عورت کا ایک رائے یہ ہے کہ عورت کا عورت کے لیے سطر تو اتنا ہی ہے۔ البتہ مردوں کے لیے پھر سطر جو ہے عورت کا وہ پورا جسم ہے، سوائے چہرے کی ٹکیا اور ہاتھ اور پاؤں کے۔ باقی یہ کہ جو نامحرم مرد ہیں ان کے لیے چہرے کا چھپانا بھی ضروری ہے میرے نزدیک۔ کیا چہرے کا ڈھانپنا ضروری اگر ہے تو صحابہ غزوات میں خواتین کے نام لے کر روایت کرتے ہیں کہ وہ خواتین کو کس طرح پہچان لیتے تھے۔ اسی طرح تنگ لباس کے اور دوپٹے کے بارے میں بیان کیجیے۔ کیا ایسی استانی سے پڑھنا جائز ہے جو ان باتوں کا خیال نہیں کرتی؟ دیکھیے، جائز ناجائز کا تو میں یہاں فتویٰ نہیں دوں گا، لیکن بہرحال ڈسکریج کیا جانا چاہیے کہ وہ استانیہ جو کہ اس طرح کے چست لباس میں، چست لباس جو ہے وہ بہت ہی غلط ہے، اور حضور نے اس کو فرمایا ہے کاسیات عاریات، وہ عورتیں کہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں۔ وہ لباس اگر بہت باریک ہے کہ اس میں سے جسم چھلک رہا ہے تو بھی وہ ننگی ہے، بظاہر انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے لیکن اتنا باریک کپڑا ہے کہ جسم جو اندر سے چھلک رہا ہے۔ اور یا یہ کہ وہ اتنا چست ہے کہ تمام جو باڈی کے جو ابھار ہیں یا باڈی کے اندر جو بھی کرویچرز ہیں وہ سب نمایاں ہو گئے ہیں، تو وہ بھی گویا کہ ننگی ہے۔ مردوں کا بھی ایسا لباس درست نہیں ہے۔ یہ چست قسم کی پینٹ جو ہے یہ جائز نہیں ہے شریعت کی روح سے، اور پینٹ اگر ہے تو اس کے اوپر کوٹ ہونا چاہیے یا بشرٹ ہونی چاہیے۔ یہ تمام آداب ہمارے ہونے چاہیے۔ ویسے یہ کہ پینٹ حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ ٹخنا کھلا ہو، دوسرے یہ کہ وہ بہت تنگ نہ ہو، تیسرے یہ کہ اس کے اوپر بشرٹ یا کوٹ ہونا چاہیے۔ محض پینٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ ساتر نہیں ہے، پھر وہ انسان کا جو جسم کے جو بھی کانٹورز ہیں اس میں واضح ہوتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔